بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهلا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب کے امام زمانہ کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عذاب میں جمع ہوئے خدا مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دی. بہت ہی پیاری حدیث ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدی بتحقیق کہ وجود مبارک امام حسین چراغ ہدایت ہے وہ سفینۃ النجات اور یہ کشتی نجات ہے. کلام معصوم کلام رسول امتوں کے لیے باعث رحمت ہے لیکن یہ کلام مکمل رحمت تب نازل کرتا ہے جب انسان اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. جس طرح قرآن کے لیے ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اب یہ نہیں جب یہ نازل ہوا تھا تو ان امتوں کے لیے باعث ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے، اس کا مطلب تھا قیامت جو بھی انسان اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے قرآن اسے ہدایت دیتا رہے گا. اسی طرح وجود امام بھی ایک خاص وقت کے لیے محدود نہیں ہے،
کہ ان الحسین مصباح الخدا، یہ وجود مبارک ابا عبداللہ باعث ہدایت ہے، تو یہ نہیں کہ یہ وجود محدود ہے 61 ہجری تک، کہ آپ یہ کہیں یہ باعث ہدایت تھے جناب حر کے لیے، آپ یہ کہیں باعث ہدایت تھے جناب حبیب کے لیے، آپ یہ کہیں باعث ہدایت تھے جناب مسلم ابن اوسجہ کے لیے، نہیں، ان الحسین مصباح الخدا، یہ وجود زمان کا قیدی نہیں ہے، یہ وجود مکان کا قیدی نہیں ہے، یہ باعث ہدایت کل بھی ہے، یہ باعث ہدایت آج بھی ہے، یہ باعث ہدایت تا قیامت ہے۔ یعنی حسین باعث ہدایت یہاں بھی ہیں، حسین ابن علی باعث ہدایت موت کے بعد بھی ہیں، یہ محدود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ذات امام حسین کو محدود کرنا چاہا، پیغام امام حسین کو محدود کرنا چاہا، کیونکہ اگر آپ پیغام کو محدود کر دیں گے تو کربلا صرف اور صرف ایک تہوار بن جائے گا، اور جب تہوار بن گیا تو پھر رسم بن جائے گا، اور جب رسم بن گئی تو پھر یہ وداؤٹ آئیڈیالوجی ہے، اس کے اندر فکر نہیں ہے، صرف ایک تہوار ہے جو منایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ فکر میں بدل جاتا ہے تو دنیا میں بڑے سے بڑے انقلابات کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جب حسین اور عاشورہ ایک تحریک بن جاتی ہے، جب عاشورہ ایک کلچر بن جاتا ہے، جب عاشورہ ابا عبداللہ الحسین انسان کی فکر کو روانی دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہداء جنم لیتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات جنم لیتی ہیں۔ آج پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں، آپ کن شخصیات کا ذکر کر سکتے ہیں جو ظلم کے سامنے کھڑے ہیں؟ آج وہی کھڑے ہیں جن کی فکر عاشورائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنا پیسہ، اپنی طاقتیں، اپنی افواج انہوں نے لا کے کھڑی کر دی ہیں، کس کے مقابلے میں؟ جو فکر ابا عبداللہ الحسین رکھتے ہیں۔ آج دنیا مبہوت ہے، دن بدن جیسے گزرتے جائیں گے حقانیت مکتب اہل بیت اسی طرح واضح ہوتی جائے گی۔ دنیا کا کون سا ملک ہے، آپ مثال دے سکتے ہیں تاریخ میں، کہ ایک ملک بولے کہ ہم آپ کے پلوں پہ حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، بم گرائیں گے، وہ پوری قوم پل پہ بیٹھ جائے کہ مارنا ہے او ہمیں مارو؟ بولیں کہ آپ کے بجلی گھروں کو گرا دیں گے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ ان بجلی گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں کہ حملہ کرنا ہے، ہمارے اوپر حملہ کرو۔ یہ شجاعت کہاں سے ملتی ہے؟ ان نسلوں میں یہ بہادری کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہی کلچر ازا، یہ وہی فرہنگ ازا، یہ وہی تحریک عاشورہ، کہ عاشورہ وقت کے اندر محدود نہیں ہے۔ آج جب آپ 40 امام حسین پہ جاتے ہیں، ہر مومن کہتا ہے لبیک یا حسین، ہر مجلس میں نعرہ لگتا ہے لبیک یا حسین۔ تو سوال یہ ہے کہ آج امام حسین نے آپ کو آواز دی حل من ناصر، حل من مغیث، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھے لبیک کہنے والا؟ تو اگر امام حسین کے حل من ناصر کی آواز کو آپ 61 ہجری میں محدود کرو گے تو آج لبیک یا حسین کہنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 61 ہجری میں امام حسین نے کہا تھا ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، اور آج کہہ رہے ہو کہ لبیک یا حسین، بولا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین تاریخ کے اندر محدود ہیں تو امام حسین نے اس دن آواز دی تھی، اس دن خطرہ کس چیز کو تھا؟ کہ جب مولا بیان کر رہے ہیں کہ حل من ناصر، ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا، ہے کوئی خیموں کو بچانے والا، ہے کوئی بیویوں کی چادروں کو بچانے والا، ہے کوئی میرے علی اصغر کو بچانے والا، ہے کوئی اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلانے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ آج آپ کہتے ہو لبیک یا حسین، آج کے امام حسین کو پانی کی ضرورت ہے، آج کے خیام حسینی کو خطرہ ہے، آج کے بدن امام حسین کو خطرہ ہے، یا آپ بولو کہ پیغام امام حسین تاریخ کے اندر ہے تو آج لبیک یا حسین نہیں بنتا؟ اور آج اگر لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہو، اس کا مطلب آج بھی امام حسین آواز دے رہے ہیں، تو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے آج کس چیز کو خطرہ ہے۔ جو میں کہتا ہوں لبیک یا حسین، مولا حسین میں تیار ہوں، میں تیاری کا اعلان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میرا مولا مجھ سے مانگ کیا رہا ہے۔ میں اعلان مدد تو کر رہا ہوں، اعلان نصرت تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ امام حسین مجھ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک تو دلیل زیارت رجبیہ جب آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ جملے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو تجھ پر، میری رحمتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر ابا عبداللہ الحسین۔ پھر یہ جملہ ہے لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے، میں آپ کو لبیک کہتا ہوں۔ یہ دعا منقول ہے معصوم سے، یہ دلیل ہے کہ حل من ناصر کی آواز تاریخ کے محدودے میں نہیں ہے، یہ 61 ہجری کی آواز نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں آواز گونجتی ہے۔ کون ہے جو دعوت الہی کو قبول کرے؟
کون ہے جس کی طرف معصوم نے اشارہ کیا اس کی طرف آگے بڑھے؟ تو یہ کہیں کہ یزید صرف تاریخ کے پنوں میں محدود ہو گیا اور وقت کے یزید کا نام نہ لیا کرو۔ جناب اگر وقت کے یزید کا نام نہ لیں تو امام حسین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کربلا کو کچھ حصوں تک محدود کر دو گے تو کربلا تحریک نہیں بن پاتی، اگر اسے تحریک بنانا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، امام حسین کو کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ وہ مولا جو کن فیکون اور بسم اللہ کے مالک ہیں، اشارہ کریں تو پورا لشکر یزید نحس و تحس ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اس امام حسین کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم امام حسین کی مدد کریں، ہماری مجال ہے کہ ہم امام حسین کی مدد کریں، اور کہ امام حسین علیہ باللہ ہماری مدد کے محتاج ہیں؟ فرماتی ہیں بالکل اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ آواز دیتا ہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو خدا کی مدد کرے؟ پھر ہے ان تنصر اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ پھر قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگارا لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اسے مدد کی ضرورت ہے۔ لہ خزائن السماوات والارض، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ خدا کہے ہے کوئی مجھے قرضہ دینے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کا جواب خدا نے وہیں پر دیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر خدا کی مدد کرو گے تو اصل میں یہ تمہاری مدد ہے۔ اگر حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، دراصل امام حسین اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے بلکہ اس جوان کو کہہ رہے ہیں، اس مومن کو کہہ رہے ہیں اگر تو حسین کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو دے گا تو دراصل یہ حسین تیری مدد کرنا چاہتے ہیں کہ تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لا کے کھڑا کر دیں۔ تو حر بننا یہ تاریخ کا حصہ نہیں تھا، کل بھی حسین حر بنا رہے تھے، آج بھی حسین حر بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کربلا ایک تحریک، کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان سوال کرے کہ مولانا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ کرتے ہیں، 30واں کرتے ہیں، 4واں کرتے ہیں، یا 20واں کرتے ہیں، یا 40واں کرتے ہیں، لیکن یہ سارے دن کسی انسان کے جانے کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن محرم کا چاند نظر آیا، اب امام حسین کی شہادت ہوئی نہیں، 10 کو ہے، لیکن ہم پہلی محرم سے امام حسین کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ امام حسین کی شہادت کسی عام انسان کے ختمے کی طرح نہیں ہے کہ مولا حسین آج شہید ہوئے اور ہم امام حسین کی مجالس کروائیں۔ ہم پہلی محرم سے کرتے ہیں کیونکہ کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ آج اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کی کوشش، دشمن ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے اس عزاء حسینی پہ اٹیک کیا جائے جو عزاء انسان کی فکر کو بلند کرتی۔ آج دنیا میں کتنے اسلامی ممالک ہیں، آپ دیکھتے ہیں ساری دشمنی ایک فکر کے ساتھ کیوں ہے؟ اسلامی تو کئی ملکوں کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن ان اسلامیوں سے جنگ نہیں ہے۔ ایک اسلامی سے جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ کلچر ابا عبداللہ دیتے ہیں، وہ فکر ابا عبداللہ دیتے ہیں، وہ جوانوں کے دلوں سے موت کے خوف کو ختم کر دیتے ہیں، وہ نسلوں کو بہادر بنا دیتے ہیں، وہ نظام الہی کی بات کرتے ہیں۔ نظام الہی، نظام ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بچہ کسی کمرے میں جا کے نماز پڑھے یا فلاں مومن کسی مسجد کے کونے میں جا کے عبادت الہی کرے۔ نظام الہی کا مطلب ہے اجتماعی عبادت۔ نظام الہی کا مطلب ہے کہ پورا معاشرہ اللہ کا ذکر کرے، پورا معاشرہ اصلاح اور عدالت کی بات کرے۔ اگر خدا کو صرف ایک بندے کی عبادت کی ضرورت ہوتی تو ہماری عبادتیں امام زمانہ کی عبادت کے مقابلے میں پوچھیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خدا کو عابد کی ضرورت ہوتی تو اسی زمین پر وجود امام زمانہ عبادت کر رہا ہے، خدا کو سجدے کر رہا ہے، خدا انہی سجدوں پہ اقنا کرتا۔ لیکن نظام مہدوی کا مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ عابد بنے، پورے معاشرے میں ایک حرکت ہو، پورے معاشرے میں ایک موومنٹ ہو۔ جب یہ موومنٹ ساری مل کے چلتی ہے پھر نظام الہی جنم لیتا ہے۔ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم مجمع کی صورت میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں اسلام میں اتنا ہے کہ اجتماعی دعائیں کیا کرو؟ اگر فقر و فاقہ ہے لوگوں کو جمع کرو، دعا کرو۔ کیوں شب قدر میں ہے کہ سب سارے مل کے دعا کرو؟ کیونکہ جب ایک نظریے اور ایک مومنٹ کے تحت پہ چلو گے پھر نظام الہی قائم ہوگا۔ اور یاد رکھنا اگر نظام الہی نہیں تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ حضرت نوح کا واقعہ پڑھیں، 900 سال ایک نبی نے تبلیغ کی ہے،
اور وہ نبی 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد بمشکل 70 لوگ حضرت نوح پہ ایمان لاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت نوح اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارا میری قوم پر عذاب نازل فرما، پروردگارا اس قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، پروردگارا اس قوم میں کوئی جو بھی پیدا ہوگا مشرک پیدا ہوگا۔ سوال کر سکتے ہیں یا نبی اللہ، اے نوح کیوں آپ کی قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ پورا نظام میں ظلم ہو چکا تھا۔ اب ظلم کے سسٹم میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ ظالم پیدا ہوں گے، ظلم کے نظام میں، شرک کے نظام میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ مشرک ہوں گے، کیونکہ زمین گندی ہے، کیونکہ زمینہ گندا ہے۔ لیکن وہیں پر فرمایا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، فرمایا ہر جگہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ مومن ہو کر پیدا ہوگا، صالح ہو کر پیدا ہوگا۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، فرمایا مولا کی حکومت میں کسی دنیا کے کونے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا نیک و صالح پیدا ہوگا۔ پوچھا مولا کیسے نیک و صالح ہوگا؟ کہا کیونکہ نظام اچھا ہوگا، یہ نظام ہے جو بچوں کو اچھا بناتا ہے۔ تو کربلا اسی نظام کا نام ہے۔ پورا سال ہمیں غلط نظاموں میں بڑا کیا جاتا ہے، لیکن یہ سفر ابا عبداللہ الحسین جو ہماری نسلوں کو پناہ دیتا ہے۔ تبھی امام حسین کا لقب ہے کہف حسین۔ فرمایا یہ وہ غار ہے جس طرح اصحاب کہف کو اس غار نے پناہ دی تھی۔ آخری زمانے میں لوگوں کے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہوگی وہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہوگی۔ آیت اللہ ششتری اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں فرش ازا ہے اس کی مثال خیمہ ابا عبداللہ الحسین کی طرح ہے، اور یہ خیمہ متصل ہے خیمہ امام حسین کے ساتھ۔ اسی خیمے کے ذریعے سے مولا حسین لوگوں کے دلوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جب محمد رضا شاہ نے ایران میں پابندی لگا دی مجلس ابا عبداللہ الحسین پر، تو اس وقت کے عالم دین بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے۔ ایک طالب علم نے اعتراض کیا، قبلہ ایک آدھا سال اگر پابندی لگ گئی ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں کہ امام حسین کی مجلس پہ پابندی لگ گئی، آپ شب و روز گریہ کر رہے ہیں۔ تو کہا گریہ کیسے نہ کروں، امام حسین کی مجلس ہم بپا نہیں کر پا رہے۔ تو کہا قبلہ مجلس ایک مستحب عمل ہے، ترک واجب ہوتا آپ گریہ کرتے، ترک مستحب پہ آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ اس عالم نے کہا ہاں مجلس مستحب عمل ہے، لیکن اس مستحب عمل کے اندر سے کئی واجب عمل باہر نکلتے۔ لوگ اس مستحب عمل کو انجام دینے آتے ہیں، لیکن اس مستحب عمل کے اندر سے بچے جب نمازی بن جاتے ہیں، اس مستحب عمل کے اندر سے خواتین با حجاب بن جاتی ہیں، اس مستحب عمل کے اندر سے نسلیں مجاہد بن جاتی ہیں، اس مستحب عمل کے اندر سے مائیں اپنے بچوں کو شجاعت کا درس دیتی ہیں، اسی مستحب عمل کے اندر سے خمینی جنم لیتے ہیں، اسی مستحب عمل کے اندر سے سید علی خامنئی جنم لیتے ہیں، سید حسن نصر اللہ جنم لیتے ہیں۔ تبھی امام خمینی نے کہا اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو دین اسلام نہ ہوتا۔ یہ مجلس حسین ہے جس نے ہماری نسلوں کو دین بتایا، جس نے ہماری نسلوں کو شعور دیا اور فکر و آگہی دی۔ فرمایا اب مجلس حسین کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا، خدا نے ایک اعجاز رکھا ہے۔ کہا وہ کون سا اعجاز ہے؟ کہ امام حسین کی مجلس میں خدا نے ایک جاذبہ رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے۔ 40 امام حسین 30 ملین لوگ جاتے ہیں، 50 ڈگری کی گرمی، پیسہ خرچ کر کے کربلا جاتے ہیں۔ یہ کون سی کشش ہے جو مومن کو کھینچتی ہے؟ محرم کا چاند نظر آیا نہیں، دلوں کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے کہ مولا یہ کشش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ کیونکہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے قلب نازنین امام زمانہ غمزدہ ہو جاتا ہے، اور یہ دل مرتبط ہے مومنوں کے دلوں سے۔ خدا ہر دل کو غمگین کر دیتا ہے، چاہتے نہ چاہتے وہ فرش امام حسین پہ کھینچتا ہوا آتا ہے۔ دوسری چیز اصول کافی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ اور فرماتے یاد رکھنا خدا کبھی نعمتوں سے امتحان لیتا ہے اور خدا کبھی مصائب سے امتحان لیتا ہے۔ اب فرمائے مومن کو تیرنا آنا چاہیے یا پرواز کرنا آنا چاہیے کہ تم نے نعمتوں میں خدا کا شکر کیسے کرنا ہے اور مصائب میں خدا کا صبر کیسے کرنا ہے۔ بعض لوگ صاحب نعمت بن کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بلا و مصیبتوں میں آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو اتنی نعمت ملی وہ باغی بن گیا اور ان نعمتوں کو، پیسوں کو، مال و دولت و حسن و شہرت کو غلط راستے میں استعمال کیا۔ وہیں پہ خدا نے کسی کو مصیبت دی اور ان مصائب کی وجہ سے باغی ہو گیا، اللہ کا دشمن ہو گیا، دین خدا کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، خدا سے ناراض ہو گیا۔ یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں، لیکن فرماتے جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرمایا جب ان پہ خدا بلا نازل کرتا ہے،
دیکھو ایک بلا ہے گناہ کی وجہ سے، لیکن ایک بلا ہے آپ کے وجود کو اوپر لے جانے کے لیے۔ کبھی کبھی خدا نعمتیں دیتا ہے بندہ میرے قریب آئے، نہیں جاتا۔ پھر کبھی کبھی خدا مصیبت دیتا ہے، شاید اس مصیبت کی وجہ سے بندہ میرے قریب آ جائے۔ ہوتا ہے بات، مصیبتیں آتی ہیں مصلی پہ زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں ہم کربلا زیادہ جانا شروع کرتے ہیں، کہ خدا چاہتا ہے کم از کم ان مصائب کی وجہ سے بندہ قریب ہو جائے۔ ہدف الہی یہ تھا کہ بندے کو خدا کے قریب کیا جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کسی مومن پہ مصیبت کو نازل کرتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے امتحان میں پاس ہو جائے، خوبصورتی سے اس امتحان سے نکل آئے، تو خدا اس مصیبت کو بعض مومنوں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ امام نے حضرت یوسف کی مثال دی، فرمایا یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، چھوٹا بچہ مصر کے بازار میں اللہ کے نبی کو بے قصور ہے بیچا جا رہا ہے، توہین ہے اللہ کے نبی کی۔ وہ زلیخا کی تکلیفیں، فراق یوسف میں حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی، فرمایا 20 سال کے قریب حضرت یوسف زندان میں رہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی جوانی زندان میں گزر جائے اور اس انسان کا کوئی قصور ہی نہیں، ایک تہمت لگائی گئی، حضرت یوسف زندان میں، بچپن کی تکلیفیں ایز غلام گھر میں زندگی گزاری، لیکن کا خدا نے حضرت یوسف کی بلا کو اہل مصر کے لیے باعث رحمت بنا دیا، کیونکہ یوسف نہ ہوتا یہ قحط سالی سے مر جاتی، تعبیر خواب یوسف نہ ہوتی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ خدا نے یوسف کی امت کے لیے اس مصیبت کو کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دیا، کہ یوسف نہ ہوتے یہ رحمت نہ ہوتی۔ حضرت یوسف کے کرتے کو حضرت یعقوب کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دیا، آنکھوں پہ لگا بینائی آ گئی۔ حضرت یوسف کے بھائی اگر حضرت یوسف کا خدا نہ خواستہ کنویں میں جاتے اور وہاں پہ انتقال ہو جاتا تو سارے کے سارے بھائی جہنمی بن جاتے، قتل کی نیت سے پھینکا تھا جناب یوسف کو، لیکن فرمایا وجود حضرت یوسف نے ان کی توبہ کی، توبہ کو قبول کیا، وہ سارے کے سارے بھائی جہنم کے عذاب سے کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں مصیبت یوسف بڑی ہے یا مصیبت ابا عبداللہ الحسین؟ کہ کہاں مصائب یوسف اور کہاں مصائب ابا عبداللہ الحسین، کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ الحسین، کہ جب یوسف اپنی امت کے لیے رحمت بنا، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر واقع کربلا نہ ہوتا، اگر یہ مصائب نہ ہوتے، اگر یہ جناب سیدہ زینب نہ ہوتی، فرمایا آج یہ فرش ازا نہ ہوتا، آج ہماری نسلوں کو ہدایت نہ ملتی، آج ایک امام پردے غیب میں ہے، کون آپ کی ہدایت کرتا؟ یہی ذریعہ بنایا خدا نے فرش ازا کا، یہی فرش ازا، یہی عاشورہ۔ انقلاب اسلامی ایران نے جنم لیا مجالس ازا سے، لبنان کی مومنٹ نے جنم لیا مجالس ازا سے۔ آپ ہسٹری پڑھیں گے، انقلاب ایران عاشورہ کے بعد ہوا، لبنانی مومنٹ عاشورہ کے بعد شروع ہوئی۔ یہ عاشورہ ہے جو دلوں کے اندر نہضتوں کو پیدا کرتا ہے، یہ عاشورہ ہے جو نسلوں کو بہادر، یہ عاشورہ ہے جو وقت یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ کربلا میں ایک طرف 30,000 کا مجمع، ایک طرف 72 سوچ سے باہر ہے، نہ قدرت کا مقابلہ ہے، نہ لشکر کا مقابلہ ہے، نہ اسلحے کا کوئی کمپیریزن ہے، لیکن امام حسین ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فولادی، یہ آہنی ارادہ کہاں سے ملتا ہے؟ کربلا سے ملتا ہے۔ وہیں پہ آپ سارے ملکوں کا اندازہ دکھا لیں، کوئی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہم امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، وہ خوابوں میں نہیں سوچتے، آپ دن دہاڑے ان طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ حوصلہ کس نے دیا ہے؟ یہ فرش ازا حسین ابن علی نے دیا ہے، کیونکہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، تمہاری وجود میں کوئی اثر ڈالنے والی ذات نہیں، صرف پروردگار عالم کی ذات، کیونکہ دنیا مقام فنا ہے، آخرت مقام بقا ہے۔ یہاں حسین کا فلسفہ یہ ہے کہ موت تمہارے نظریوں کو ختم نہیں کرتی، شہادت تمہارے نظریوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ اگر موت سے چیزیں ختم ہو جاتی تو حسین ابن علی کا نظریہ کربلا میں ختم ہو جاتا۔ کربلا بیاباں تھا، اللہ نے کہا حسین تیرا کام ہے میرے پیغام کو پہنچانا، اور اللہ کا کام ہے اس پیغام کو گلی گلی اور کوچے کوچے میں پہنچانا، قلوب مومن کے اندر اس نورانیت کو پیدا کرنا۔ تو کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک مکتب کا نام ہے۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں مصیبت یوسف کہاں اور مصیبت ابا عبداللہ الحسین کہاں، کہ جب امام حسین مولا حسن کے بدن پہ پہنچتے ہیں، زہر اتنا دیا گیا کہ چہرہ زرد ہو گیا،
اور جیسے بھائی کو دیکھا امام حسین نے گریہ کرنا شروع کر دیا. یہاں امام حسن نے حسین کو دیکھا، بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، دونوں امام ہیں، صاحب معرفت ہیں. حسین ابن علی کو دیکھ کر کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ حسین میری مصیبت کہاں، تیری مصیبت کہاں. حسین ابن علی کی مصیبت خدا نے مومنوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا. کربلا نہ ہوتی، یہ اشک نہ ہوتے، یہ ماتم نہ ہوتا، یہ فرش ازا نہ ہوتا، آج واقعا نہ دین ہوتا نہ اسلام ہوتا. ایک طرف دنیا کی ساری شیطانی طاقتیں اور ایک طرف یہ نور کا سفرہ جو آپ کی نسلوں کے لیے بچھا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یاد رکھیے کربلا کو محدود نہیں کر سکتے. آج ہمارے یہاں بعض پرانی سوچیں، لوگوں کو محدود کرنے کی سوچیں. ہدایت کا مطلب ہدایت اجتماعی، کہ سب کو ہدایت دی جائے، نہ کہ ہم محدود حصوں میں نمازی بن کے بیٹھ جائیں. جلوس ابا عبداللہ الحسین یہ پیغام دیتا ہے کہ بچے، بوڑھے، جوان سب مل کے باہر نکلے، تب ایک مومنٹ بنتی ہے. حج کے اعمال اجتماعی اعمال ہیں. خدا نے جو اعمال رکھے، نماز جماعت کا ثواب کیوں ہے؟ افرادہ بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اجتماعی پڑھتے ہیں اس کا ثواب 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی ہدف الہی تھا کہ امتیں مل کے آگے بڑھیں. یہ مومنٹس تبھی بنتی ہے جب مل کے آگے بڑھیں. مولا حسین نے کتنے خط بھیجے، بصرہ میں بھیج رہے ہیں، کوفے میں بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ نکلیں. کربلا ایک نشانی ہے کہ دیکھو حسین ابن علی بلانے والے، لیکن لوگ نہیں آ رہے، تو نمائندے الہی کو کربلا میں شہید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی سوچیں نہیں مل رہی، لوگوں کے نظریات نہیں مل رہے. تو فرش ازا سب سے پہلا کام جو کرتا ہے، اب سب کا رنگ ایک ہو جاتا ہے. دیکھیں سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کربلا ایک رنگ میں بدل دیتا ہے. جب مولا ایک رنگ میں بدل رہے ہیں تو ایک سوچ کیوں نہیں بنے؟ جب رنگ ایک ہے تو سوچ بھی کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے نا. جب سوچیں ایک نہیں ہوتی تو تفریق ہوتی ہے. کربلا انسان کو یونائٹ کرتی ہے. کربلا کا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں کو کہا کہ سب کے سب الہی اخلاق کے اندر جڑ جاؤ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ کربلا میں ایثار کا جذبہ کتنا ہے. ایک مستور نے کربلا میں امام حسین کو یہ کہا ہو کہ آپ ہمیں کربلا کیوں لائے. ایک ماں نے امام حسین کو یہ بولا ہو، کم از کم کسی صحابی کی ماں بول دیتی، کم از کم وہب کی ماں بول دیتی. اہل بیت کی عورتیں تو آپ کہیں صاحبان معرفت ہیں، وہب کی ماں نہیں بول رہی. جو راستے میں امام حسین کو جوائن کرتے ہوئے ان میں سے کوئی نہیں بول رہا کہ آپ ہمیں کربلا کیوں لے کر آئے. مستورات کا کیا کام تھا بابا عبداللہ کربلا میں؟ لیکن سوچ ایک ہے. آپ کو ایک اعتراض کربلا میں نظر نہیں آتا، نہ بھائی کا، نہ بھتیجے کا، نہ بھانجوں کا. کیوں؟ کیونکہ سوچ ایک ہے. اب وہ چاہے 72 ہوں، وہ چاہے 73 ہوں، تب خدا ان کو کیا دیتا ہے؟ کامیابی دیتا ہے. 1000 لوگ ہوں، سوچ الگ الگ ہوں، اعتراضات جنم لیتے رہیں. آج قوموں کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہے جب قومیں اپنے امام کے نیچے متحد ہو جاتی ہیں. امام حسن ابن علی بھی امام ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں خیمے سے مسلح کھینچ لیا جاتا ہے، مولا کا قدم مبارک زخمی ہو جاتا ہے. کیوں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم بھی قیام کرتے اگر میرے پاس ایسے 22 افراد ہوتے جیسے میرے جد حسین کے پاس تھے، جو منسجم ہو جائیں فکر ابا عبداللہ الحسین سے. ڈاکٹر شریعتی اپنی کتاب میں امیر المومنین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لوگ آج زخم علی کو جانتے ہیں، بڑی آشنائیت لوگوں کو زخم سر امیر المومنین سے. آج کسی شیعہ بچے سے پوچھو مولا علی کو ضربت کب لگی؟ کہ شب 19 لگی. زخم کیسا تھا؟ کہ بڑا گہرا تھا، سر زہر آلود ہو گیا. امام حسن کے بارے میں پوچھو، ہاں بدن پہ تیر لگے تھے. اب عبداللہ الحسین کے بارے میں پوچھو، ہاں اتنے تیر لگے تھے، ظالموں نے اتنے پتھر مارے. امام حسین کے بدن کی آشنائیت ہے. کہتے سر زخمی امیر المؤمنین کو ہم جانتے ہیں، لیکن سوال ہے فکر علی سے ہم کتنے قریب ہیں، فکر علی سے ہم کتنے دور ہیں. وہ امام مظلوم جو اپنا سر کنویں میں ڈال کے راتوں کو باتیں کریں، گریہ کریں. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کنواں ہی کیوں؟ امیر المومنین کسی سنسان جگہ پہ بیٹھ جاتے، امیر المومنین کسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے درد دل کرتے، لیکن یہ عالم علی ابن ابی طالب کا کہ سر کنویں میں ڈال رہے ہیں. کہ یہ امام ہے، امام کا انتخاب سنجیدہ
غور و فکر والا انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ کنویں میں اندھیرا ہوتا ہے اور اس اندھیرے کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ علی اپنا درد بتانا چاہتے ہیں، علی اپنا دکھ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا فاصلہ تھا امیر المؤمنین کی فکر میں اور اس معاشرے میں، کتنی دوری تھی امیر المومنین کی فکر میں اور اس معاشرے میں۔ وہ معاشرہ علی کی فکر کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ غربت امیر المومنین ہے۔ علی کی غربت یہ نہیں کہ علی کا سر زخمی ہے، بدن کا کوئی حصہ نہیں۔ امام حسن فرماتے بابا کو غسل دے رہے ہیں جہاں زخم نہ ہو، جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جتنی مجاہدتیں امیر المومنین نے کی، پورا بدن امیر المومنین کا زخمی تھا، پورا بدن ابا عبداللہ الحسین کا زخمی تھا، پورا بدن امام حسن کا زخمی تھا۔ لوگ بدن علی کو جانتے تھے، فکر علی سے دور تھے، جس کی وجہ سے امیر المؤمنین گریہ کر رہے ہیں۔ غربت علی کا یہ عالم ہے، سلام کریں کوئی علی کے سلام کا جواب نہ دے۔ غربت اہل بیت کا یہ عالم ہے، نبی کی بیٹی در در پہ جائے لیکن نبی کی بیٹی کو کوئی جواب نہ دے۔ غربت حسن کا یہ عالم ہے کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ غربت حسین کا یہ عالم ہے کہ نبی کا نواسہ ہے، 60 سال کا فاصلہ ہے لیکن لوگ اس قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ فکر کو تیار کیا کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد آپ کو چینج نظر آتا ہے۔ سقیفے میں لوگوں نے اہل بیت کو دیوار سے لگا دیا، جس کا ہاتھ بلند کر کے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اتنا خوف کہ خدا کہے کہ واللہ یعصمک من الناس، خدا تجھے بچائے گا۔ آج کفار مایوس ہو گئے کیونکہ آپ نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ ان اہل بیت کو امت نے جب دیوار سے لگایا اور لگانے کے بعد وہ مظالم آپ سنتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد اس پیغام کو، اس تحریک کربلا کے بعد، اس عاشورہ کے بعد جو خدا نے جاذبہ پیدا کیا مجلس حسین میں، کس طرح سے لوگ اہل بیت کے گرد جمع ہوتے گئے۔ کربلا کے بعد ایک بڑی تبدیلی ہے کہ بی بی زینب نے کس طرح سے اس تحریک کو چلایا کہ ایک وقت ہے کہ لوگ امام حسین کے بدن کو پتھر مار رہے ہیں اور اس بدن اطہر سے کرتا اتار کے لے کے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ہے کہ فاصلہ 5-6 اماموں کا ہے۔ دوسرا امام رضا، جن کے کرتے کی ٹکڑے ٹکڑے کے لیے لوگ ہزاروں درہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وقت ہے کہ امام کے خون کے پیاسے۔ پھر وہی معاشرہ اتنا بدل گیا کہ امام کی قمیض کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ جناب دیبل کو امام لباس دیتے ہیں، ہزار درہم دینے کے لیے تیار ہے۔ دیبل چھوٹا سا ٹکڑا دے دے امام رضا کی قمیض کا تاکہ ہم اپنی قبر میں رکھیں تبرکن، اللہ ہمیں شفاعت عطا کرے، خدا ہمارے گناہوں کو بخشے۔ آپ دیکھتے ہیں عقیدتوں کو، ذہنوں کو، افکار کو اہل بیت نے کیسے بدل دیا۔ وہی عرب کا معاشرہ ہے، ایک معاشرہ کہ قتل حسین کے پیاسے، ایک معاشرہ امام رضا کی ایک حدیث کو لکھنے کے لیے 2-2 لاکھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کام تھا جو اہل بیت نے کیا، رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں کو بنایا، عاشق اہل بیت بنایا، مومنوں کی صفوں میں اضافہ کیا، جابر ابن حیان جیسے لوگوں کو پیدا کیا، ابا صالح جیسے لوگوں کو جمع کیا، اور فکروں کو اس طرح تنومند کیا کہ آج آپ کو شیعت کی یہ طاقت نظر آتی ہے، لیکن اس طاقت کا سارا سرمایہ اور ماخذ اور منبع جو ہے وہ فرش عزاء حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن کون سا فرش عزا جس میں آئیڈیالوجی ہو، جس میں دین کو فکر کے ساتھ جوڑا جائے، جس میں عبادات کو فکری عبادات کے ساتھ جوڑا جائے۔ آج ایک انسان آخرت پہ عقیدہ رکھے اور وہ مشرک و کافر و ایتھیسٹ جو آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن دونوں کے سسٹم اور دونوں کی سوچیں اور دونوں کے طور و طریقے اگر ایک جیسے ہوں۔ ہمارا IRC میں جو اشرہ ہے اس کا ٹاپک حکومت الہی اور حکومت شیطان۔ حکومت الہی کی کچھ نشانیاں ہیں، اسی طرح حکومت شیطان کی جو آپ کو نظر آتی ہیں کربلا میں۔ یزید حکومت شیطان، ولایت اہل بیت حکومت خدا، جس کے نفاذ کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا، جس کے نفاذ کے لیے خدا نے آپ کی نسلوں کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈالا، جس کے نفاذ کے لیے آپ کو فرش عزا پہ امام حسین بلا رہے ہیں تاکہ آپ اس کائنات میں الہی نظام کو نافذ کریں۔ لیکن الہی نظام کی کچھ نشانیاں ہیں، شیطان کے نظام کی کچھ نشانیاں ہیں۔ چھوٹی سی نشانی سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ نشانی دے رہا ہے وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب، جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، جب یہ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اٹریکشن ہے نظام شیطان کی۔ اور دوسری طرف بتایا کچھ بندے ایسے ہیں لا تلہیہم کہ جن کو تجارت اپنی طرف کھینچتی نہیں،
جن کو رونق اپنی طرف کھینچتی نہیں. کہ امریکہ بولے ہم اتنے ملین ڈالر دیں گے آپ ادھر آ جاؤ. تجارت کھینچیں ان کو, پیسہ کھینچیں ان کو, IMF اپنی طرف کھینچیں ان کو. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو تجارت اپنی طرف نہیں کھینچتی, ڈالر اور دینار اپنی طرف نہیں کھینچتے. ابن سعد کون کھینچ رہا ہے اس کو؟ شہر رے کی حکومت, عہدہ, مقام, سیٹیں کھینچ رہی ہیں اس کو. قاتل حسین بن رہا ہے. مولا حسین کہتے ہیں ابن سعد کیا تم نے حسین کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا؟ کہا نہیں, فرزند رسول تصور میں بھی نہیں کہ اب عبداللہ حسین جھوٹ بولے. کہ میں حسین کہہ رہا ہوں شہر رے کی حکومت تو دور, وہاں کی گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. طبیعت میں ناگوار گزرا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہاں بد دعا دی اب عبداللہ حسین نے کہ اللہ تجھے تیرے فراش میں قتل کرے, اللہ تجھے تیرے بستر میں موت دے, کہ میں امام ہوتے ہوئے تجھے ہدایت دے رہا ہوں اور تجھے بشارت بھی دے رہا ہوں, لیکن تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نظام شیطان, اٹریکشن آف نظام شیطان. نظام شیطان حکومت, نظام شیطان عہدہ, نظام شیطان تجارت کی لالچ دے گا. اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا, لیکن اگر وہ تجارت تجھے نظام الہی سے دور کر دے, وہ تجارت تجھے مصلی حسین سے دور کر دے, وہ تجارت تجھے فرش عزائے حسین سے دور کر دے, وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور فرمایا جو اولیاء اللہ لا تلہیہم, تجارت کبھی ان کے دلوں کو ہلاتی نہیں ہے. آج کون ڈٹ کے کھڑا ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں ہڈن کتنی آفرز دی جاتی ہیں آپ کے بڑے بڑے علماء کو, رہبر معظم شہید کو کتنی آفرز دی گئی ہوں گی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو پورے خطہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے, صرف اور صرف آپ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لو. آپ کی حکومتوں سے سینکشن ہٹا دیے جائیں گے, صرف اور صرف آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر لو. آپ کیا سوچتے ہیں کم لالچ دی جاتی ہیں, پیسوں کی کم لالچ دی جاتی ہے, آفرز کم دی جاتی ہیں, لیکن کہا نہیں, تجارت ان کے دلوں کو موڑتی نہیں ہے. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, ان کا وجود اگر اثر انداز ہوتا ہے کس کے نام سے؟ پروردگار عالم کے نام سے. دوسری چیز کہا جو نظام شیطان ہے وہ انسان کے وجود کو وہم میں مبتلا کرتا ہے. کیسا وہم؟ ایک ایسا وہم کہ ہمیشہ تم یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہو. اب ہم آخرت کو مانتے تو ہیں, قیامت پہ ہمارا ایمان تو ہے, لیکن ہماری حرکتیں وہ نہیں ہیں, ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں, ہمارے ایکشنز ویسے نہیں ہیں. کہ ایک مومن ماشاءاللہ ملٹی بلینر ہے, کتنے گھر ہیں کراچی میں؟ ایک 4. ہاں مولانا اسلام آباد میں بھی 2 ہیں, دبئی میں بھی 2 فلیٹ ہیں, ابھی یورپ میں بھی 1-2 لے لیا ہے. بھائی ان گھروں میں اکیلا رہتا بھی ہے, کیا کرتا ہے یہ؟ کنی مال ہے, جمع کرتے جا رہا ہے, گھر بناتے جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے لعنت ہے ایسے لوگوں پہ, الذی جمع مالہ وعددہ, جس نے ہدف زندگی یہ بنایا کہ مال اور تعدد مال اور تعدد مال اور تعدد مال. اسلام اچھے گھر میں رہنے سے منع نہیں کرتا, لیکن تو کس نظام کا سپاہی ہے؟ نام اللہ کا لے. اور قرآن کہتا ہے جو اتنا تعدد مال کرتے ہیں اور یہ فکر کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے, لفظ خالدین یا خلود, اس نے یہ سوچا کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے گا. کیا تو نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے قوم سمود کو نہیں دیکھا؟ کتنے بڑے بڑے پتھروں سے بڑے بڑے گھر بنائے تھے. اللہ کہتا ہے ایسی ترقی تمدن تاریخ میں کسی نے نہیں کی جو قوم عاد نے کی اور قوم سمود نے کی. آج کہاں ہے قوم عاد؟ آج کہاں ہے قوم سمود؟ کہ تو یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ یہاں رہے گا. یہ فکر نظام شیطانی کہ انسان ہمیشہ یہاں خلود پائے گا, اور اسی فکر کو لیتے ہوئے یہ تعدد میں لگ جاتا ہے. کہا کہ آخرت میں اور قیامت میں ایسے لوگ جو اس فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ وقودها الناس والحجارہ, میں ایسے لوگوں کو جہنم کی ایندھن بنا دیتا ہوں. کیونکہ نماز تو پڑھتے تھے, روزہ تو رکھتے تھے, لیکن سپاہی کس کے تھے؟ اس نظام شیطان کے سپاہی تھے. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ سر ابا عبداللہ نیزے پر ہے, اور پیغام دے رہا ہے کہ لوگ دیکھ, حسین کا سر بھی کٹ چکا ہے, حسین بھی دنیا سے جا چکے ہیں. کس چیز کا سفر کر کے؟ ابدیت کا سفر کر کے. دنیا انتہا نہیں ہے, دنیا لمیٹڈ ہے. تو یہاں جو ایکشنز ہوں وہ لمیٹڈ ہوں, لیکن کہا جو نظام شیطان ہے وہ تمہارے اندر ایک وہم پیدا کرتا ہے جیسا تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. تبھی اسلام میں آپ نہیں دیکھتے کبھی بھی مال و اموال کو
जमा करने का हुक्म दिया गया हो, बल्कि सख्ती से मना करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इस्लाम कहता है अगर इतना ज्यादा है तो खुम्स वाजिब हो जाता है, सोना है तो ज़कात वाजिब हो जाती है, अगर ज्यादा है तो उसे दो जो इस्तेमाल करे, क्योंकि तू निज़ाम इलाही का सिपाही है, तू निज़ाम शैतान का सिपाही नहीं है। तो करबला इंसान को यह हदफ बताती है कि ऐ फर्श अज़ाब पे बैठे हुए जवान और मोमिन, ये सोचो कि वाक़अन तुम्हारा हदफ क्या था, ड्यूटी क्या थी। अल्लाह ने तुझे नुमाइंदा बना के इस कायनात में भेजा था और तू निज़ाम हिदायत को कायम करने के लिए पैदा कर दिया गया था। सवाल यह है कि तुमने उस निज़ाम हिदायत के लिए क्या किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वअज्जिल फरजहुम, तो ये फर्श अज़ाब एक मोमेंट का नाम है, एक तहरीक का नाम है जो लोगों के दिलों में जज्बा पैदा करती है। अब ये जज्बा सिर्फ आंसुओं तक महदूद ना हो, ये जज्बा सिर्फ मातम तक महदूद ना हो। आज वाक़अन खुदा ने आपको इज्जत दी है, खुदा ने आपको वक़ार दिया है। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क जिनसे लड़ने का ख्वाब व ख्याल में सोच नहीं सकते थे, आप लोग दिन दहाड़े उनके मुकाबले में खड़े हैं। इसका मतलब भरोसा आपका असलहे पे नहीं है, भरोसा आपका किस पर है? परवरदिगारे आलम की ज़ात पर है। करबला ये सिखाती है, जंग बदर ये सिखाती है। तदाद में रसूल के सहाबी कम है लेकिन खुदा फतह देता है, खुदा इज्जत देता है। इमाम हुसैन शहीद हो गए लेकिन खुदा ने इज्जत अता की। यजीद को क्या मिली? जिल्लत मिली, क्योंकि भरोसा हुसैन का आखिरत पर था, भरोसा ज़ाते खुदा पर था। हजरत इब्राहीम ने जब काबे की बुनियादें रखी, अल्लाह का हुक्म, इब्राहीम लोगों को हज के लिए बुला का परवरदिगार मेरी आवाज लोगों तक जाएगी नहीं। अल्लाह की आवाज, इब्राहीम अलैका बिल अज़ान व अलैया बिल इब्लाग, तेरा काम है अजान देना, मेरा काम है इब्लाग करना। तुम्हारी ड्यूटी है सिर्फ लोगों को दावत दो। इमाम हुसैन का काम था हल मिन नासिरन यंसुरुना की आवाज से, ये अल्लाह का काम था कि आवाज और सदाए हुसैन को गली गली में पहुंचाए। कहां करबला का बयाबा, कहां कराची की गलियां, कहां कहां तक खुदा ने हुसैन की आवाज को पहुंचाया। मेरे मासूम इमाम फरमाते, जब इब्राहीम ने हज के लिए दावत दी, दावत इब्राहीम को देना था, खुदा ने इब्राहीम की दावत को वालिदैन के सुल्क तक पहुंचाया, माओं के रहम तक पहुंचाया। जो बच्चे शिकम में थे उन्होंने इब्राहीम को लब्बैक कहा और कहा, जिसने लब्बैक कहा खुदा ने बाद में उसको हाजी बनाया। तो हुसैन ने करबला में आवाज दी थी, लेकिन आप देखते हैं ये सदाए हुसैन पूरी कायनात में गूंज रही है, क्योंकि ये खुदा का काम था पैगाम हुसैन को जगह जगह पहुंचाना। तो एतमाद जिसकी जात पर हो वो परवरदिगारे आलम की जात है। खुदा ने एजाजी तौर पर इमाम हुसैन के वजूद के अंदर एक जाजिबा, एक कशिश रखी है। जिस तरह छठे इमाम फरमाते हैं, इस मुसीबत के अंदर खुदा ने आप मोमिनों के लिए रहमत रखी है कि बाबुल्लाह वासिअह, खुदा का वो दरवाज़ा है जो वसी तरीन दरवाज़ा है, अबा अब्दुल्लाह हुसैन का दरवाज़ा। आग़ाए खानसारी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे ईरान में, उनके पास एक शख्स आया, नाम था इसका मसीह, और अपने भाई की शिकायत लेकर आए, क़िबला मेरा भाई है लेकिन बदकिरदार है, जानी है, शराबी है, बदमाश है, मोहल्ले वाले उससे बेजार हैं, तंग हैं। बहुत समझाया लेकिन समझता नहीं है, सीधी राह पे नहीं आता। क्या कुछ लोगों ने कहा कि शादी करा दें शायद सुधर जाए, शादी भी कराई लेकिन कोई इफाका नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आप साहिब नफस हैं, नेक आलिम दीन हैं, साहिब सैर व सलूक हैं, आप चार जुमले हिदायत करें, खुदा शायद मेरे भाई को हिदायत दे। आज खान साहब ने थोड़ी देर सोचा, कहा जवान मुझे नहीं लगता तेरे भाई को हिदायत मिलेगी, जो शराबी भी है, जानी भी है, बदमाश भी है, मुझे नहीं लगता। का क़िबला आप मायूस कर रहे हैं, बड़े से बड़े गुनहगार हिदायत पा गए, ये तो मेरा भाई है। तो कहीं मायूस नहीं कर रहा, लेकिन तुझे एक मशवरा दे रहा हूं। का कौन सा मशवरा? के काम कर, अपने भाई को करबला ले जा, अबा अब्दुल्लाह हुसैन से जाके मिला। जो लोग टूट जाते हैं ना खुदा से, मौला हुसैन उस तार का नाम है जो बंदों को बंदगी सिखाते हैं, जो लोगों को खुदा से मिलाते हैं। एक जवान ने पिछले साल का, मौलाना मैंने बड़े गुनाह किए, मैं करबला नहीं जा रहा। मैंने क्यों नहीं जा रहे? कब बहुत गुनाह किए। नीयत यह है कि जब गुनाह कम होंगे तो फिर करबला जाऊंगा। मैंने कहा यही तो शैतान का हरबा है, गुनाहों में गर्क भी हो तो करबला जाओ, क्योंकि इस
گندگی سے نکالے گا کون؟ اب عبداللہ الحسین۔ کربلا یہ تھوڑی صرف نیک لوگوں کے لیے، کربلا ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو آلودہ ہیں، جائیں اس حمام میں خود کو صاف کریں۔ ایک انسان گندا ہے کہ میں شاور لینے نہیں جا رہا، بھئی وہ شاور ہے جو تجھے صاف کرے گا، وہ پانی ہے، وہ آب طاہر ہے جو تمہاری گندگیوں کو کیا کرے گا؟ مٹائے گا۔ کہ یہ شیطان کا وسوسہ، جلدی جاؤ، گناہ کتنے بھی کیے ہیں، کربلا تجھے گناہوں سے کیا کرے گی؟ دور کرے گی، مصائب سے، بلاؤں سے۔ خانساری نے کیسے کربلا لے جا، کہ بس ایک بات بتانا، جب ذریعہ حسین پہ پہنچے، اگر یہ روئے تو اس کا مطلب ابھی بھی اس کے قلب میں نور ہدایت باقی ہے۔ واپسی پہ لے آنا، میں اس کی نصیحت بھی کروں گا، ہدایت بھی کروں گا، لیکن اگر یہ نہ روئے کربلا جا کر بھی تو سمجھو اس کو اب ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جو حسین کی زری پہ جا کر بھی نہ روئے، جو کربلا جا کر بھی گریہ نہ کرے، گنہگار بھی اور گریہ نہ کرے، اب عبداللہ الحسین اس سے بڑی شخصیت تو نہیں۔ ابن سعد آیا، امام حسین سے اگر ہدایت نہ ملی وہ پھر جہنمی ہے، شمر حسین سے ملا، ہدایت نہ ملی، جہنمی ہے، اور اگر ہدایت نہ لیتا خدا نہ خواستہ کہیں اور چلا جاتا، حسین سے ملا تو وہاب قلبی بنو۔ اور آج مجلس حسین سمجھو ملاقات ہے اب عبداللہ الحسین ہے، ضروری نہیں کہ روبرو امام حسین کو دیکھو، یہ جو تمہارے قلب کو امام حسین نے گھروں سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھایا، جاذبہ اب عبداللہ الحسین ہے۔ پہلی محرم سے کیوں دل متلاطم ہو جاتے ہیں، کیوں قلوب پریشان ہو جاتے ہیں، مومنوں کو کھینچ کے امام حسین فرش عزا پہ لاتے ہیں۔ کس طرح لوگ دوڑ دوڑ کے 40 امام حسین میں ذریعہ اب عبداللہ الحسین کی طرف جاتے، بڑے بڑی شخصیتوں کو بدلتے ہوئے کربلا میں دیکھا، کہ جب روئے تو سمجھو نور ہدایت ہے اس کے قلب میں، لے کر آنا۔ کہتے 1.5 مہینے کے بعد یہ مسیح صاحب ان کے پاس آیا، خانساری کے پاس، کہ کہاں ہے بھائی، کیا ہوا؟ کہ جس طرح آپ نے کہا تھا، ہم نے کہا چلو کربلا، مذاق اڑانے لگا، میرا کیا کام ہے کربلا سے، آپ لوگ جاؤ زیارت کرنے، آپ لوگ جاؤ قبروں پہ۔ کئی باتوں میں لا کے کسی طریقے سے میں اس کو کربلا لے گیا، لیکن قبلہ جب یہ کربلا پہنچا تو اس کی توجہ ہی نہیں تھی روضہ امام حسین کی طرف، یہ کبھی دکانوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کہ آدمی کربلا پہنچے اور حسین کے روزے کی طرف متوجہ نہ ہو، کربلا پہنچے اور حسین کو نہ دیکھے۔ ہاں بعض لوگ ہیں جو بازاروں کی رونقوں میں چلے جاتے ہیں، کہ مصر کی کافراں عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹے ہیں، اور یہاں کوئی حسین کے روزے کو دیکھے اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ کہ یہ کبھی بازاروں کو دیکھ رہا تھا، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کہا نہیں، اس کو شاید ہدایت نہیں ملے گی۔ کہا پھر جب صحن ابا عبداللہ الحسین میں آیا، اس نے ادب سے سر جھکا لیا۔ ہم نے کہا نہیں، کچھ تو ہے۔ کہ جب قدم آگے بڑھے اور ذریعہ اطہر امام حسین پہ پہنچا، کہ اچانک سے اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ آغا خانساری نے کہا کہ ہاں، قلب میں نور ہدایت ہے، کہ لے اپنے بھائی کو میں کچھ نصیحتیں کر دوں۔ کہا آغا خانساری اب ضرورت نہیں، کام تمام ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اس نے ذریعہ امام حسین کو پکڑ کے رونا شروع کیا، خدا سب کو یہ جالی نصیب کرے، کہ جیسے گریہ کرنا شروع کیا تو کہتے میں نے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی جو تو رو رہا ہے اس کا مطلب تو حسین کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ یہ قلب کا کنیکشن امام حسین سے، تو محب حسین ہے، اور معصوم کا فرمان ہے جس کے دل میں حسین کی ولا محبت ہو گویا اس کے دل میں قبر حسین ہے۔ کہ تو حسین کا دوست ہے، کہ رو بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، کہاں؟ کہ دوست ہی روتا ہے نا، دوست کے دکھ پہ، دوست کی تکلیف پہ۔ تو اب عبداللہ الحسین کی قبر پہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، کہ بھائی پھر حسین کی جالی تیرے ہاتھوں میں، وعدہ کر، حسین کا دوست شراب نہیں پیتا، حسین کا دوست بدماشیاں نہیں کرتا، کہ آج وعدہ کر امام حسین سے وہ ساری غلاظتوں کو چھوڑ دو گے۔ کہ خانساری اسی وقت اس نے ذریعہ ابا عبداللہ پہ قسم کھائی کہ مولا میں آج کے بعد یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ جذبہ فرش عزا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے موٹیویٹر کسی کو بدل نہیں سکتے، لیکن حسین کی ایک زیارت انسان کی زندگی کو یہاں سے وہاں کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے انقلابات
اسی فرش عزا حسین ابن علی سے جنم لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نجف اشرف جب آپ جائیں گے تو وادی السلام، وہاں پہ بہت بزرگ عالم دین کی قبر ہے، آیت اللہ العظمی قاضی آغائے خوئی. فرماتے ہیں کہ یہ تو رسم آج ہے نا کہ آپ اربعین پہ جاتے ہیں، لوگ عزاداروں کے جوتیوں کو پالش کرتے ہیں. جب یہ رسم تھی بھی نہیں تو آغائے قاضی اپنے گھر میں، آغائے ششتری کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر میں مجلس حسین بپا کرتا ہے، گویا خیمہ حسین لگا رہا ہے، حسین کا خیمہ ہے، اور اس گھر میں خدا کی رحمت، نزول رحمت، بارش رحمت ہوتا ہے. کہ آغائے قاضی جب اپنے گھر میں مجلس امام حسین رکھواتے تھے، جتنے عزادار آتے تھے تو آغائے قاضی اپنی ابا سے ان کی جوتیوں پر لگی مٹی کو صاف کرتے تھے. قاضی وہ جو استاد بہجت، آغائے قاضی وہ جو استاد علامہ طباطبائی، امام خمینی رش کھا کر کہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوتا، وہ آغائے قاضی. آئے خوئی کہتے ہیں جب میں ان کے گھر جاتا تھا، کیونکہ بزرگ عالم دین تھے، پتا تھا جوتیاں اتاروں گا یا بعد سے جوتی کو صاف کریں گے، فرماتے میں اپنی جوتی بغل میں رکھتا تھا تاکہ یہ عالم بزرگ میری جوتی کو صاف نہ کرے. یہ عقیدت تھی علماء کی ابا عبداللہ الحسین سے، نہ صرف امام حسین سے، فرش عزا کی جڑی ہوئی ہر چیز سے. کوئی سبیل دے رہا ہے، کوئی گریہ کر رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، یہ جتنے خادمین، جتنے لوگ فرش عزا پر ہے، کسی کا اجر امام حسین ضائع نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک جاذبے کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں. نظام الہی کا ایک کام یہ بھی ہے، وہ لوگوں کو سخی بناتا ہے. بعض ہمارے موڈریٹ مومنین کہتے ہیں کہ اتنا نظر و نیاز کیوں کرنا، اتنا خرچ. بھئی اللہ کے نظام میں خرچ کرنا ہے. خدا خرچ کرنا سکھاتا ہے، شیطان کنجوس بناتا ہے، شیطان جمع مالہ و عددہ پہ لاتا ہے، نظام الہی بانٹنے پہ اور دینے پہ لاتا ہے. جو بندہ ماہ مبارک رمضان میں یا محرم میں جب خرچ کرتا ہے تو وہ کس کی صفت کا مالک بنتا ہے؟ صفت الہی کا مالک بن جاتا ہے. اربعین میں لوگوں کے اندر ایثار کا جذبہ آتا ہے نا. یہ فرش عزا آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ آپ کو صبغت اللہ بنا رہا ہے، آپ کے وجود میں رنگ خدا کو جوڑ رہا ہے. یہ واقعہ میں نے کئی سال پہلے شاید سنایا تھا، نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن فرمایا یہاں تو ایک ایک چیز کا حساب ہے نا. جو امام حسین پہ گریہ کرتا ہے، آنسوں کی بھی قیمت ہے، ماتم کرتا ہے اس کی بھی، لیکن باشعور، بافکر، بافہم، رسمی نہیں، عقلی طور پر جو امام حسین کے فرش عزا پہ آتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اب مراتب انسان کی معرفت کے حساب سے ابو عبداللہ عراق کا ایک رہنے والا عالم جن کے لیے مشہور ہے، یہ صاحب طی الارض بھی تھے، اور فارسی میں ان کو ابو عبداللہ پیادے بولا جاتا تھا. پیادے مطلب جو ہر جگہ پیدل جاتا ہے. مشہور تھا، سامرہ پیدل گئے، کربلا پیدل گئے، نجف پیدل گئے، قم سے مشہد پیدل گئے، اور کہتے ہیں سفر میں خدا نے ان کو طی الارض کی قوت پیدا کی. یہ خود نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا تو ایک مومن مجلس امام حسین میں آتا تھا، اور عراق و ایران میں رسم ہے کہ وہاں پہ مجلس کے درمیان بھی حسینیوں میں، امام باڑوں میں مومنوں کو، عزاداروں کو چائے پلائی جاتی ہے. تو کہتے ایک مومن آتا تھا، مجلس میں بیٹھا اور چائے کے 3-4 کپ پی اور اٹھ کے چلا جاتا تھا. کہتے یہ چیز مجھے بڑی بری لگتی تھی کہ بھائی مجلس میں آئے ہو، مجلس تو سنو، مصائب تو سنو، صرف آئے اور چائے پی کے نکل گئے. میں نے کہا یہ چائے خور ہے، یہ حسین کی مجلس سننے نہیں آیا. کہتے ہم نجف سے منتقل ہوئے قم، ہجرت کر کے چلے گئے. کئی مہینوں کے بعد قم کے کسی حسینی اور امام باڑے میں مجلس تھی. میں نے اس بندے کو پھر وہاں دیکھا، وہی کام اس نے کیا. آیا مجلس کے اندر اور چائے پی، 3-4 کپ پیے اور نکل کے چلا گیا. کہتا میں اس مومن کے لیے دل میں بدگمان ہوا. منع کرتے ہیں معصومین کسی کے لیے برا نہ سوچا کرو. اب بعض ٹوکتے ہیں، ہاں ہدایت کے لیے صحیح ہے، آپ نوجوانوں کو بولتے ہو مجلس پہ بیٹھو، لیکن اتنا ٹوکا نہ کرو کہ بھائی مجلس سننے آئے ہو یا گلی میں بیٹھنے آئے ہو، کوچے میں بیٹھنے آئے ہو، فلاں جگہ کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ بولیں، لیکن کسی پہ اتنی تنقید نہ کیا کرے. امام حسین کا سفرہ ہے، اب سفرے پہ رزق ہے، یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے وہ کتنا لے کے جاتا ہے. ہم سوال اٹھانے والے نہیں کہ جناب پورا کھا کر جاؤ،
جس کا جو نصیب ہوگا، جو اپنے ارادے سے جتنا اس سفرے ابا عبداللہ سے اٹھائے گا خدا اسے اتنا نصیب کرے گا۔ کہتا میں نے اس کے لیے برا سوچا کہ یہ چائے خور ہے، یہ صرف آتا ہے چائے پی کے چلا جاتا ہے۔ کہتے کئی ہفتے یہ نظر نہیں آیا۔ مومنوں سے پوچھا وہ کہاں گیا جو آتا تھا، چائے پی کے چلا جاتا تھا، گریا بھی نہیں کرتا تھا، مصائب میں شرکت بھی نہیں کرتا تھا؟ کہا خبر ملی ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ کہتے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کاش میں اس سے جا کے معافی مانگ لیتا۔ کہ مومن میں نے تمہارے لیے برا سوچا تھا۔ کہتا اس رات خواب کے عالم میں نے اس مومن کو دیکھا، عالم برزخ میں بہترین جگہ پر۔ میں نے کہا مومن اتنی اچھی جگہ ماشاءاللہ کیسے تجھے نصیب ہوئی؟ کہے بندے مومن اے عزادار ابا عبداللہ، جیسے میرے بدن سے میری روح قابض ہوئی میری نگاہ امام حسین پہ پڑی۔ ابا عبداللہ الحسین مجھے عالم برزخ کس جگہ پر لے کر آئے اور کہے مومن برزخ میں یہ تیری جگہ ہے، روز قیامت ہم تجھے اس سے بہتر جگہ عطا کریں گے۔ میں نے کہا آپ کا مقام الحمدللہ بہت بڑا ہے، اتنی معرفت مجھے نہیں تھی، لیکن میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ میں نے پوری زندگی آپ پر ایک اعتراض کیا اور دل میں وہ غبار ہے کہ کیا؟ کہ آپ امام حسین کی مجلس میں آتے تھے، چائے پی کے چلے جاتے تھے۔ اب سوچو جو صرف چائے پی کے گیا اس کا مقام اتنا بڑا ہے۔ کہ آپ گریا نہیں کرتے تھے، آپ جلدی اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ کہ یہ کہنا تھا اس مومن نے ناراضگی کی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کہ مجھے یہ بتا ابو عبداللہ کتنی دکانوں پہ چائے ملتی تھی لیکن میں پیتا تو حسین کی چائے تھا۔ کیا چائے کی کمی تھی؟ میں صرف اس لیے آتا تھا یہ نظر حسین ابن علی ہے، یہ ابا عبداللہ الحسین کی چائے ہے۔ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ جو کربلا جاتے ہیں بین الحرمین میں بعض لوگ ٹوفیاں پھینکتے ہیں، تو کسی بچے نے کہا کہ یہ عرب ٹوفیوں کے پیچھے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ دکانوں پہ تو ملتی ہیں سستی ٹوفیاں۔ میں نے کہا نہیں، دکان والی ٹوفی اور ہے، یہ کیونکہ نسبت ابا عبداللہ الحسین سے ہو گئی، نظر ہو گئی، اب اس کی طرف جا رہا ہے تو اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ باعث ثواب ہے، اس کا پینا بھی کیا ہے؟ باعث ثواب ہے، اس کی قیمت بھی امام حسین کے یہاں ہے، کیونکہ آیا تو حسین کی مجلس میں تھا، سبیل تو حسین کی پی تھی۔ جب چند لمحوں کے لیے حسینی فضاؤں سے ہو کر جاتا ہے تو خدا اس کے قلب کو حسینی بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہ صرف اغیار، فرمایا اپنوں کی تو قدر ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی غیر بھی ہے، شیعہ نہیں، صاحب عقیدہ نہیں، اس کا قرض بھی اہل بیت نہیں رکھتے۔ عراق کی بوڑھی خاتون کہے حضرت عباس کی میں نے نظر کی، نظر میں نے ایک بکرا نیت کیا، نظر پوری ہوئی، میں نے بکرا خریدا، پیسے ویسے جمع کر کے، غریب خاتون تھی، کہ گئی نہ کربلا کی طرف کہ حرم حضرت عباس میں بکرا دوں گی۔ راستے میں کچھ پولیس والوں نے روکا، ان میں سے ایک ناصبی تھا بدبخت، پوچھا یہ بکرا کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا عباس کے لیے۔ تو کہا کہ یہ کون سی خرافات ہیں؟ اس نے بکرا مجھ سے لے لیا کہ اللہ کی دربار میں دیا جاتا ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو قبروں پہ اور بکرے دینے؟ کہ بڑا اصرار کیا، میں نے کہا میری نیت ہے مجھے دو، لیکن نہیں دیا اسے۔ پہنچی حضرت عباس کے حرم میں، کہ مولا میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے نظر کی تھی، میں نے بچی کونجی جمائی سے بکرا بھی خریدا، اب اس بدبخت نے لے لیا مولا، لیکن مولا مجھے سکون نہیں مل رہا، پتہ نہیں میری نظر قبول ہوئی نہیں ہوئی، میں نے تو اپنی نیت پوری کی۔ زیارت کی، رات کو خواب میں عباس علمدار کی زیارت نصیب ہوئی۔ اے خاتون تمہاری نظر ہم تک پہنچ گئی، ہم نے قبول کر لی۔ کہا کہ مولا اس بدبخت نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اسے سزا دیں۔ کہا ہم نے کہا کہ نظر پہنچ گئی، بکرا پہنچ گیا۔ کہا نہیں، مجھے اس سے بکرا واپس چاہیے، اس نے مجھے تکلیف دی، آپ اسے سزا دیں۔ کہا پھر حضرت عباس نے کہا بڑی خاتون چھوڑ دے اسے، بکرا پہنچ گیا ہوں تو۔ کہ مولا آپ اسے سزا کیوں نہیں دے رہے؟ بدتمیزی کی، آپ کے ظاہر کے ساتھ بہترامی کی، میرا مذاق اڑایا، میں بوڑھی خاتون چیز لے کر آئی، اس نے واپس لے لی۔ کہ حضرت عباس نے کہا اگر ہو سکے تو میری خاطر اسے معاف کر دے۔ کتنے رؤوف ہیں۔ کہ مولا میں سمجھی نہیں، آپ کی خاطر معاف کر دو؟ کہاں؟ کہ
کہ مولا کیوں اس کی معافی مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس کا قرض ہے عباس پر۔ مولا کیسا قرض؟ کہا یہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، پانی اس کا ختم ہو گیا، صحرا میں چل رہا تھا، شدت پیاس کا غلبہ اتنا آیا کہ موت قریب تھی، اور چلتے چلتے جب یہ نہر کے کنارے پہنچا، اتنا پیاسا تھا کہ یہ پانی پہ ٹوٹ پڑتا، لیکن جیسے نہر فرات کے کنارے پہنچا اس کی نگاہ پانی پہ پڑی تو اس نے ایک نگاہ میرے حسین کے روزے پہ کی، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہے، اور اس نے حسین کی پیاس کو یاد کیا کہ چند گھنٹوں میں اس کی جان نکلنے والی تھی شدت پیاس اور گرمی کی وجہ سے۔ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گزرے کہ نبی کے نواسے کی پیاس کیا ہوگی۔ کہ اس نے حسین کو یاد کیا، چند آنسو کے قطرے بہائے، کا وہ قرض ہے اس کا، ہم چاہتے ہیں تو اسے معاف کر دیں۔ یہ بوڑھی خاتون خواب سے اٹھتی ہے، واپس سفر میں اسی راستے سے جاتی ہے، یہی بندہ اس سے ملتا ہے، کہاں بتا شکایت کی عباس علمدار سے، کہاں کی، کہ کیا کیا تیرے عباس نے؟ مجھے کہا تجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں؟ اس نے واقعہ بتایا۔ کہا یہ ناسبی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہا مجھے یاد ایک سفر سے آ رہا تھا، میں حسین کی پیاس پہ رو رہا تھا، کہ مجھے نہیں پتا ان آنسوؤں کو عباس نے نگاہوں میں رکھا ہوا ہے۔ ارے جو غیروں کے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھے ہیں وہ کیسے آپ کے آنسوؤں کو نہ سنبھالیں؟ میرے چھٹے امام فرماتے ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ واللہ اگر رضایت سیدہ شامل حال ہو تو انسان کو پھر کسی سفر آخرت میں دشواری نہیں ہوتی۔ کیسے وہ بی بی راضی نہ ہو، آج سیدہ کے بیٹے کا غم منانے آئے ہو، وہ بیٹا جو آواز دیتا رہا حل من ناصر، حل من ناصر، حل من مغیث، ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا۔ میرے مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارے گئے۔ کا گھوڑے پہ سوار تھے اور کسی لعین نے پیشانی پہ پتھر مارا، بابا نے ماتھے کا خون صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، کہ ہاتھ کا پڑنا تھا، کسی لعین نے نیزہ مارا، منہ کے بل میرا بابا زمین پہ گر پڑا۔ فرمایا مومن اگر تیرا دل حسین کے لیے تڑپے، خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ اپنے بچوں کو یہ سلام ابا عبداللہ الحسین کا نام یاد کرا دیں کہ واقعاً یہ ثواب زیارت امام حسین کے برابر ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ بالخصوص آج محرم، بڑی شہادتوں کے بعد یہ محرم ہے، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے نفوس پاک شہید ہوئے، ان سلاموں کا ثواب بالاخص رہبر معظم شہداء لبنان اپنے مرحومین کو بخشیں، کیونکہ ہر سلام میں خدا نے ثواب زیارت ابا عبداللہ الحسین رکھا ہے۔ دلوں کو بین الحرمین کربلا روانہ کریں سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی حسین وعلی
علی ابن حسین کی صدا بلند والا اولاد حسین والا اصحاب سب مل کے السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں خاص کر کے بہن زینب ہو اور بھائی حسین جیسا 50 سال زینب حسین کے ساتھ رہی شرط نکاح رکھا جہاں جہاں حسین جائے گا عبداللہ مجھے روکو گے نہیں اللہ جانے بدن کیسا تھا زینب نے پہچانا نہیں نگاہ آسمان کی طرف بلند کی فریاد کر کے کہا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے عجیب روایت ہے بڑی سخت روایت ہے معمولی گھوڑے نہیں خاص گھوڑے جن کا وزن انسان کے بدن سے کئی گنا زیادہ تھا لئی ابن سعد کے پاس آیا کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنی کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی ہائے قلب زینب کیا گزری بی بی زینب رو کر کا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے وہ اما زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا اللہ جانے سیدہ زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا زینب دختر علی ہے صبر علی کی مالک ہے برداشت کر لیا ہوگا لیکن اللہ جانے 4 سالہ بچی نے
بابا کے بدن کو کیسے دیکھا، اللہ کسی یتیمہ بچے کو ایسا بدن نہ دکھائے۔ فرمائے ابن سعد جب میں نے گھوڑے دوڑائے، میں نے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ عزیزو یہ فرزند زہرا ہے، کچھ پسلیاں کربلا میں توڑی گئیں، کچھ پسلیاں مدینے میں توڑی گئیں، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، جب حسین کی پسلیاں ٹوٹی بدن سے روح نکل چکی تھی، ابھی نبی کی بیٹی زندہ تھی۔ میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں آگ بھرا دروازہ لوہے کا کیلا، اللہ جانے علی نے یہ منظر کیسے دیکھا۔ وہ علی جو فاتح بدر و حنین، وہ علی جو فاتح خیبر و خندق، جب دو جوانوں میں اختلاف ہوا، امیر المومنین گزرے کا مولا علی آپ جواب دیجئے کس بات پہ اختلاف ہے؟ کہنے لگے علی سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کسی نے کہا مرد قرض دار ہو، کسی نے کہا بے اولاد ہو، کسی نے کہا بیمار ہو۔ امام نے کہا نہیں، یہ سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہنے لگے مولا آپ خود بتائیے۔ راوی کہتے ہیں علی کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح بدر و حنین ہو، مرد فاتح خیبر و خندق ہو، اور اس کے سامنے اس کی بیوی پہ آگ کا دروازہ گرایا جائے۔ وصیت رسول کا پابندو، مصیبت کبریٰ، مصیبت سیدہ زہرا۔ امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں سارے مصائب سناتا ہوں۔ حسن وہ امام ہے جسے اپنی بیوی نے زہر دیا، مولا میں سناتا ہوں ایسا زہر ملا کہ جگر کے ٹکڑے باہر نکل آئے۔ کہ یہ میری مصیبت ہے پر میری اصل مصیبت نہیں ہے۔ کہ مولا میں سناتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا، سفید کفن میں جنازہ گیا تھا لیکن خون میں رنگی ہو کے واپس آیا۔ زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکال، امام نے فرمایا ذاکر یہ میرے مصائب ہیں لیکن میری اصلی مصیبت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا مولا خود بتائیے، رو کر کہا میرے شیعوں کو بتا دو حسن کی اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں
مولا اس گلی میں کیا ہوا تھا؟ رو کر کہنے لگے حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، میرے سامنے کسی نے میری اماں کو تماچا مارا، میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے، ہائے میری اماں کو بچا لے۔ راوی کہتا زندگی گزر گئے، جب جب مسجد جاتے لمبے لمبے راستے لیتے، کہ مولا اس گلی سے چلیے راستہ قریب ہے، کہنے لگے جب تک زندگی ہے میں اس گلی سے نہیں جاؤں گا۔ مولا کیوں نہیں؟ فرمایا اس گلی میں اس لئی کا گھر ہے جس نے میری اماں کو مارا تھا۔ مولا حسن یا زادار تیری مظلومیت پہ قربان، جب تک زندہ تھے اس لئی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ہائے کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لئی حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، فریادیں کرتی رہی نوار میرا غریب بابا، 3 دن کا پیاسا بابا،